زیارت اربعین جو ہے اس کے حوالے سے ہمارے پاس کیا کیا مستندات موجود ہیں؟ تو یہ کوئی اتفاقی طور پہ نہیں ہے، یعنی کوئی بھی صاحب عقل نہیں کہتا کہ یہ اتفاقی ہے۔ 40 دن تک امام حسین کا غم کیوں مناتے ہیں؟ وَأَنَّ الْجِبَالَ تَقَطَّعَتْ وَأَنَّ فُلَانَ وَأَنَّ الْمَلَائِكَةَ بَكَتْ 40 سبا، اور وہ 40 افراد کہیں اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا وغفرت له ما علمتم مما لا تعلمون، یعنی خدا ان گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جو لوگ نہیں جانتے جن کی بات ہے۔ یہ 40 تعداد دیکھیں، یہ ہمیں روایات میں باقی عبادات سے ہٹ کر خود امام حسین کے متعلق جو امور ہیں وہاں پہ بھی یہ 40 کی تعداد جو ہے وہ ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ 40 دن تک امام حسین پر آسمان بھی رویا، زمین بھی روئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطاہرین۔ ہمارے لاکھوں درود اور سلام ہوں ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل پر۔ آپ تمام ناظرین کی خدمت میں سلام اور عرض ادب پیش کرتا ہوں۔ آج ایک اسپیشل پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں جو کہ اربعین حسینی کے حوالے سے ہے۔ اس میں ہم نے دعوت دی ہے اپنے مہمان محترم برادر عزیز جناب سید ابو عماد حیدری صاحب کو۔ حیدری صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ اللہ کا شکر، سلامت رہے۔ آج کے اس پروگرام کا آغاز کچھ یوں کرتے ہیں کہ زیارت اربعین جو ہے اس کے حوالے سے ہمارے پاس کیا کیا مستندات موجود ہیں؟ لیکن جو اربعین کا لفظ ہے یہ ہمیں فقط یہی نہیں کہ صرف امام حسین علیہ السلام کے چہلم اور ان کے اربعین کے حوالے سے یہ استعمال کیا جاتا ہوں، بلکہ یہ اربعین کا لفظ دیگر نصوص میں بھی ہمیں پررنگ نظر آتا ہے۔ دیکھیں ایک دفعہ یہ کہ کسی ایک نص میں آئے نہیں، بلکہ پررنگ نظر آتا ہے۔ اور لفظ اربعین کی بات کروں تو اس لفظ اربعین کو شریعت نے بہت ساری جگہوں پہ استعمال کیا ہے، حتیٰ کہ اگر آپ دیکھیں تو قرآن مجید کی آیات بھی ہیں کہ جن میں لفظ اربعین کا استعمال کیا گیا ہے۔ مثلا اگر ہم دیکھیں قرآن مجید کی آیات کی طرف ہم نظر دوڑائیں تو مثلا وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَ عَلَيْهِمْ 40۔ دیکھیں 40 کا لفظ موجود ہے۔ اچھا اسی طرح اگر ہم احادیث میں آ جائیں تو احادیث میں بھی 40 کا لفظ موجود ہے، یعنی یہ ایک ایسا لفظ نہیں ہے، ایک ایسا عدد نہیں ہے کہ جو شریعت نے استعمال ہی نہ کیا ہو، شریعت نے اس کا مفہوم بیان ہی نہ کیا ہو، اور مختلف جو عبادات ہیں وہاں پہ شریعت نے اس کو بیان نہ کیا ہو۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس عدد کو دیکھیں کچھ اعداد ہوتے ہیں کہ جیسے شریعت نے استعمال کیے ہیں، اور دیکھیں یہ اعداد کوئی اتفاقی نہیں ہے کہ ہم کہیں یہ اتفاقی ہیں۔ مثلا بہت ساری عبادات میں آپ کو نظر آئے گا کہ 3 دفعہ اگر یہ عبادت کوئی کریں تو اس کو یہ ملے گا، یا مثلا موجود ہیں کہ 10 دفعہ کوئی یہ پڑھ لیں تو اس کے لیے اتنا ثواب ہے، 33 دفعہ کوئی تکبیر اللہ اکبر کہیں تو اتنا ثواب ہے، 70 دفعہ کی بات ہے تو اتنا۔ یہ اعداد جو بیان کیے گئے ہیں مختلف احادیث میں، کوئی 1 یا 2 کی بات بھی نہیں کر رہا، مختلف احادیث میں، تو یہ کوئی اتفاقی طور پہ نہیں ہے، یعنی کوئی بھی صاحب عقل نہیں کہتا کہ یہ اتفاقی ہے۔ یہ تو بالکل واضح ہے کہ کوئی کسی کے پاس بھی عقل ہو اور وہ یہ فراوان احادیث دیکھیں اور پہ کہیں نہیں شریعت نے یہ اتفاقی طور پہ 40 کا لفظ یا 30 کا لفظ استعمال کیا ہے، یا 70 کا لفظ استعمال کیا ہے، یا 10 کا لفظ نہیں، ضرور اس کے اندر کوئی خاص ایک فلسفہ موجود ہے، ضرور اس کے اندر ایک خاص وہ ریزن موجود ہے جس کی وجہ سے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اچھا خود 40 کی طرف آ جائیں تو 40 کا لفظ بھی شریعت نے مختلف عبادات میں استعمال کیا گیا۔ میں نہیں کہتا کوئی 1 یا 2 عبادات میں، اگر ہم مثلا نگاہ کر لیں احادیث کی طرف تو احادیث میں ہمیں یہ چیز بہت زیادہ نظر آتی ہے۔ مثلا اگر آپ دیکھیں تو خود احادیث جو 40 کے حوالے سے ہیں اس میں صرف آپ کے سامنے کچھ رکھتا ہوں۔ رسول اللہ کے احادیث جو رسول خدا نے بیان کیے کافی کلینی میں بھی موجود ہے، کنز المال وغیرہ میں بھی ہے۔ من حفظ من امتی 40 حدیثا، میرے امت میں سے اگر کوئی 40 حدیثیں یاد کریں، ٹھیک، ینتفعون به، جس سے وہ نفع کریں، یعنی ایسے 40 احادیث کے جس پہ وہ عمل کریں، بعثہ اللہ یوم القیامہ فقیہا عالما، تو اللہ اس کو قیامت کے دن ایک فقیہ اور عالم مبعوث کرے گا۔
چالیس کی تعداد یہاں پہ بیان ہوئے. اسی طرح اگر ہم دیگر احادیث کی طرف جائیں تو یہ تو وہ 40 کا لفظ کہ جو احادیث کو یاد کرنے میں یا احادیث کو جاننے کے حوالے سے ہے 40 کا لفظ استعمال ہوا ہے. رسول اللہ کی ایک اور حدیث بھی موجود ہے کہ جو توبہ کے بارے میں ہے. اچھا یہ حدیث بھی کتابوں میں موجود ہے, خود اہل سنت کتابوں میں بھی موجود ہے. میں رسول اللہ فرماتے ہیں اذا بلغ الرجل 40 سنہ, جب ایک شخص کیا 40 سال پہ پہنچے اور وہ توبہ نہ کریں تو پھر ظاہر ہے یہ اس شخص کے لیے شقاوت ہے, اس شخص کے لیے وہ عذاب ہے, وعید ہے بیان کے لیے. لیکن ایک خاص میعاد جو بیان کیا گیا ہے کہ یہ ہے ایک سرکل, یعنی ایک لائن ہے, وہ کیا, وہ 40 سال. یہ 40 کا لفظ یہاں پہ بھی استعمال ہوا ہے. اس طرح مثلا آپ دیکھیں کہ ہماری کتابوں میں وسائل الشیعہ میں یا دیگر کتابوں میں امام صادق علیہ السلام سے کہ ما من رہت 40 رجلا, جو گروہ جو 40 افراد پر مشتمل ہوں وہ اللہ سے دعا کریں کسی بھی امر کے حوالے سے ممکن ہی نہیں ہے. امام صادق علیہ السلام کہیں الا استجاب لہ, اللہ ضرور ان کی دعا قبول کرتا ہے. مطلب 40 لوگ اگر مل کر ایک دعا کرتے ہیں, دعا کریں گروپ کی صورت میں, جماعت کی صورت میں, بالکل, تو ان کی دعا حتماً مستجاب ہو. جماعت کی صورت. اسی وجہ سے دیکھیں, اسی وجہ سے ہمارے علماء کہتے ہیں کہ یہ جو محافل ہوتے ہیں نا, محافل دعائے کمیل ہیں, دعائے توسل ہیں, یا دیگر جو محافل ہیں, دعا کے جو محافل ہیں, اس کو زیادہ توجہ دینی چاہیے, چونکہ اس میں ایک آپ دست جمعی یعنی جمعاً آ کر اللہ کے حضور آپ روتے ہیں. ویسے تو کلن ہر چیز کی جماعت پہ تو تاکید تو ہے, خود نماز جماعت پہ کافی نماز جماعت پہ بالکل تاکید ہے, یہ زیارت پڑھنے میں کافی تاکید ہے, تو یہ تو بالکل ہے. تو یہ دیکھیں دعا کی قبولیت میں بھی وہ 40 کا لفظ موجود ہے. اچھا, اس طرح جنازے کے طور جنازے میں تو یہاں پہ بھی امام علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی مومن فوت ہو جائے فحضر جنازتہ 40 رجلا, اس کے جنازے میں مؤمنین میں سے 40 افراد شرکت کریں اور وہ 40 افراد کہیں اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا, اللہ ہم نہیں جانتے اس کے بارے میں مگر یہ کہ خیر ہو. ہمارے ہاں بھی جو جنازے میں تکبیر ہے, آخری تکبیر کے طور پہ جو ہم پڑھتے ہیں, وہ آخری فراز جو ہم پڑھتے ہیں اس میں یہی ہے کہ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا. تو امام فرماتے ہیں وَأَنْتَ عَالَمُ بِهِ مِنَّا, اے اللہ تو ہم سے زیادہ جانتا ہے اس شخص کے بارے میں, ہم اس کے بارے میں صرف خیر جانتے ہیں کہ ایک اچھا آدمی ہے. قال اللہ تبارک و تعالی, تو اللہ ان کے جواب میں کہ میں نے تم 40 افراد جو ہو شہادت دے رہے ہو, گواہی دے رہے ہو, میں تمہاری گواہی قبول کرتا ہوں. وَغَفَرْتُ لَهُ مَا عَلِمْتُم مِّمَّا لَا تَعْلَمُونَ, یعنی جو تم نہیں جانتے ان گناہوں کے بارے میں تو وہ میں ان کے لیے معاف کر دیتا ہوں, بخش دیتا ہوں گناہ. جو 40 افراد جو تم نہیں جانتے اس مردے کے گناہ, یعنی خدا ان گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جو لوگ نہیں جانتے جن کے بارے میں, چونکہ ان 40 افراد نے. اچھا, اسی طرح کثیر روایات ہیں کہ جس میں ہمیں یہ جو 40 کا لفظ ہے, یہ جو 40 کا لفظ ہے اور یہ تعداد کے حوالے سے یہ ہمارے پاس موجود ہے. اب آتے ہیں ہم خود امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے حوالے سے کہ اس زیارت میں جو 40 کا لفظ استعمال ہوا ہے یا 40 کی جو زیارت بیان کی گئی ہے اس کی کیا حقیقت ہے. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ خود امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے بھی 40 کا جو لفظ ہے, یعنی زیارت سے ہٹ کر, ایک تو زیارت 40 ہے نا, ایک زیارت 40 سے ہٹ کر خود 40 کی تعداد, چہلم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے, 40 کی جو تعداد ہے یہ امام حسین کے متعلق دیگر واقعات میں بھی آیا ہے. اچھا, یعنی احادیث میں 40 کی تعداد امام حسین کے علاوہ دیگر واقعات میں موجود ہے. مثلا کیسے, میں اگر وہ نصوص بھی کچھ عبارت ان کے سامنے پڑھ لوں اپنے ناظرین کے لیے. مثلا ابن کثیر کی روایت بھی ہے, ابن کثیر نے بدایہ و نہایہ میں پیش کیا کہ جب امام حسین علیہ السلام کے قبر کو ویران کیا گیا تو اس کے اوپر 40 دن تک بعد 40 یومن 40 دن کے بعد بھی وہاں سے وہ اثرات رونما ہوئے کہ جو امام حسین, پھر کہتے ہیں کہ ایک اعرابی آیا بنی اسد میں سے جب متوکل نے یہ ویران کیا تھا اور وہ وہاں پہ انہیں سونگتے ہوئے انہیں معلوم کیا کہ یہ امام حسین علیہ السلام کی وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ وہ مدفون ہے. اسی طرح ہماری کتابوں میں زرارہ سے روایت ہیں امام صادق علیہ السلام سے. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں یا زرارہ ان السماء بکت علی الحسین, آسمان امام حسین پہ رویا ہے کتنے دن تک, 40 صباحا, 40 صبح 40 دن وہ بدم خون رویا ہے. وَأَنَّ الْأَرْضَ بَكَتْ
40 صباحا بالسواد، اور زمین بھی 40 دن تک، یعنی کہ 40 کا دن جو ہے وہ امام حسین. وَأَنَّ الشَّمْسَ بَكَتْ 40 صباحا وَأَنَّ الْجِبَالَ تَقَطَّعَتْ وَأَنَّ فُلَانَ وَأَنَّ الْمَلَائِكَ بَكَتْ 40 صباحا. یہ 40 تعداد دیکھیں، یہ ہمیں روایات میں باقی عبادات سے ہٹ کر خود امام حسین کے متعلق جو امور ہیں وہاں پہ بھی یہ 40 کی تعداد جو ہے وہ ہمارے سامنے آ رہی ہے. اب آتے ہیں خود زیارت 40 کے حوالے سے. اچھا، یہاں پر تو میرے خیال میں ایک اور سوال کا جواب بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں مل جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی ان کا جو غم ہے ہم 40 دن کیوں مناتے ہیں. میرے خیال میں اس کا جواب آپ نے جو ابھی روایت پڑھی اس میں مل گیا جی ہمیں بالکل، کہ 40 دن تک امام حسین پر آسمان بھی رویا، زمین بھی روئی. تو یہ اس سے ہمارے غم کا وہ جو ہے وہ جواب مل جاتا ہے کہ ہم 40 دن تک امام حسین کا غم کیوں مناتے ہیں. جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ روایات جو ہمارے پاس موجود ہیں کامل الزیارات میں، دیگر کتابوں میں، یعنی بہاء الانوار میں. اگر کوئی، ہم نہیں چاہتے اس حوالے سے ہم تفصیل میں جائیں، لیکن یہ ہے ہمارے پاس، یعنی اس کے کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا. مثلا اب خود 40 کی زیارت کے حوالے سے دیکھیں، یعنی بعض لوگ یہ فکر کرتے ہیں کہ نہیں شاید ایسا کچھ موجود نہ ہو 40 کی زیارت کے حوالے سے. امام حسن عسکری علیہ السلام سے مشہور روایت ہیں، علامات المؤمن 5. اب ہم زیارت کی بات کر رہے ہیں نا، ابھی تک تو ہم نے صرف 40 کے لفظ کے اوپر بات کی. مومن کی علامات جو ہیں 5 ہیں، وہ 5 ہیں. صلاۃ 51، وہ کیا دن میں جو ہے وہ 51 رکعت نماز پڑھتا ہوں، ان نوافل سمیت. جو اگر آپ اس کو جمع کریں نا، تہجد اور پھر صبح کے نوافل واجبات اور ظہر عصر مغرب عشاء، تو یہ 51 رکعت بنتے ہیں. اچھا، پھر زیارت 40 کی جو زیارت ہے یہ مومن کی علامت ہے. التختم بالیمین، دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا، یہ مومن کی علامت ہے. تعفیر الجبین والجہر ببسم اللہ، یہ سارے علامات جو ہیں امام علیہ الصلوۃ والسلام کے، جس میں ایک زیارت 40 کو بیان کرتے ہیں کہ زیارت 40 بھی کیا ہے، یہ بھی مومن کے علامات میں سے. اچھا، اسی طرح امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی روایت ہے، قال علی مولا مہران الجمال صفان الجمال کہتے ہیں کہ مجھے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فی زیارت 40، زیارت 40، یعنی اس کا مطلب کیا ہے، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کوئی مستحدث امر ہو، کوئی مستحدث امر ہو، کوئی جدید ایک بات ہو کہ جس سے کچھ لوگ انجام دے رہے ہیں. نہیں، باقاعدہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے 40 کے زیارت کے حوالے سے فضائل بھی احادیث میں موجود ہیں، نیز وہ زیارات بھی امام نے بیان کیے ہیں. مثلا امام علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ زیارت کہ جو صفان الجمال نے نقل کی ہے، ایک طولانی زیارت ہے. یعنی وہ ہمارے جو ناظرین ہیں وہ جا کے چیک کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ موجود ہے. اسی طرح شیخ طوسی کے بارے میں موجود ہیں. شیخ طوسی نے مصباح المتحجت میں نقل کی ہیں کہ جو سفر کی 20ویں دن جو ہے وہ دن ہیں کانا رجوع حرم سیدنا ابی عبداللہ حسین علیہ الصلوۃ والسلام، وہ دن ہیں کہ جہاں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حرم ہے وہ شام سے واپس لوٹا تھا. اور اسی طرح یہ وہ دن ہے جہاں جابر بن عبداللہ انصاری صاحب رسول اللہ کے صحابی، وہ مدینہ سے کربلا پہنچے تھے امام حسین کی زیارت کے لیے. فَكَانَ أَوَّلُ مَنْ زَارَهُ مِنَ النَّاسِ وَيُسْتَحَبْ زِيَارَتُهُ. دیکھیں شیخ طوسی شیخ الطائفہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت مستحب ہے، وَهِيَ زِيَارَةُ الْأَرْبَعِينَ، وہ کیا ہے، زیارت 40 ہے. یہ بات کہ کوئی کہیں کہ نہیں یہ زیارت 40 بات کا امر ہے، میرے خیال میں یہ زیادتی کر رہے ہیں. ہم ابھی تک یہ بات اپنے تمام کے تمام ناظرین کے لیے بیان کر چکے ہیں. دیکھیں خود اس زیارت 40 کے بارے میں ائمہ کے اقوال ہم سامنے رکھیں، پھر اس کے بعد جو ہے نا ہمارے علماء کے اقوال بھی ہیں. یعنی آپ بہت بڑے بڑے علماء کہ اگر آپ دیکھیں شیخ طوسی ہیں، اسی طرح علامہ حلی ہیں، وہ کہنے وہ استحب زیارت یوم 40. سید ابن طاووس ہیں، وہ کہتے ہیں فَإِنَّنَا رُوِينَا بِإِسْنَادِنَا إِلَىٰ أَبِي هَارُونَ مُوسَىٰ فَلَان وَفَلَان صفوان الجمال امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام، وہ بھی اس کی زیارت 40 کے حوالے سے بیان کریں. علامہ مجلسی کہتے ہیں فضل زیارتہ صلوات اللہ علیہ فی یوم عاشورہ و اکمال ذالک الیوم و فضل زیارت 40، وہ بھی زیارت 40 کی بات کر رہے ہیں. صاحب حدائق بھی یہی کہتے ہیں کہ استحباب زیارت 40، استحباب زیارت 40 کی بات کر رہے ہیں. اسی طرح XYZ دیگر علماء بھی ہیں کہ وہ زیارت 40 کے حوالے سے، اور یہ وہ علماء ہیں کہ جو احادیث، یعنی جب آپ دیکھیں گے نا یہ تمام کے تمام علماء ایک بات کر رہے ہیں تو یقیناً یہ کوئی اپنے پیٹ سے تھوڑی کر رہے ہیں. یعنی وہ علماء ہیں کہ جو احادیث کو اہمیت دیتے ہیں، احادیث بیان کرتے ہیں.
انہوں نے ساری زندگی احادیث کے لیے لگائی ہے، اور احادیث آلریڈی ہمارے پاس موجود ہیں 40 کے حوالے سے، ہمارے علماء کا اسی پہ پھر سیر متشرعہ بھی ہیں، یعنی ہمارے علماء وہ آپ دیکھیں اس وقت سے لے کر ابھی تک زیارت 40 پڑھتے ہیں، ان کے لیے جاتے ہیں زیارت کے لیے، اور زیارت 40 نقل کرتے ہیں، اپنی کتابوں میں بیان کرتے ہیں، اور اس کے استحباب کے قائل ہیں۔